عبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتمارونه على ما يرى سامعین کرام، پچھلے خطبے کے اندر میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات خدا نو ان آکھانا نہیں لکھے۔ اس بارے پوری چھان بین تو بعد جڑی بات سامنے آؤں وہ تھوڑے سامنے عرض کرتی تھی کہ نہ قرآن مجید کے اندر، نہ حدیث رسول کے اندر، نہ صحابہ کرام کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ معراج کی رات آپ نے سچ مچ نہ کھانا پلانا ہوئی، اور یہ حدیث بھی تھوڑے گوش گزار کی تھی کہ آپ نے ایک موقع سے فجر کی نماز تو بعد اپنا ایک خواب بیان فرمایا تھی کہ میں خواب کے اندر اپنے رب کو دیکھا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جڑا پوچھا سی کہ فرشتے کس بارے جھگڑتے ہیں، تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے بتلات کا آپ کو علم ہو گیا تو فرمایا کہ دراجات اور کفارات کے بارے جھگڑتے، اور نال ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ تو کہنا کہ اگے سی کچھ، مگر اس سلسلے کچھ باتاں لوگوں کے ذہن سے پیدا ہوئی ہیں، اور ہر سوچنے والا آدمی جڑا اس ذہن سے سوال اٹھتے ہی ہے کہ اس سلسلے مطمئن کیتے بغیر اگے چلنا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس سلسلے جہاں باتاں کچھ ذہن کی الجھان پیدا کرتی ہیں انہوں کا ذکر کر کے انہوں کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ توجہ اور دھیان نہ سنو، یہ شاید تھوڑے ذہن سے سوال پیدا ہونے۔ ایک تو ہی بات سی کہ گل جہی ہے وچے رہ گئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو گیا اور اللہ پاک پوچھا کہ ہوں دسو یہ فرشتے کالے جھگڑتے، تو میں آخیا دراجات سے۔ وہ پھر دراجات جہے وہ عمل جنہوں نے انسان کے درجے بلند ہوتے وہ کہڑے، اور جنہوں نے کیا کفارات یہ کام کیتے جان سے انسانوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، بخشے جاتے ہیں، وہ کہڑی باتاں سی؟ تو دعا کہڑی سی؟ چلو زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، وہی ٹھیک ہے، خیر واحد کی بات سی، وہ تو بیان ہو جانا چاہیے۔ تو دراجات جڑے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں ہوں سمجھ گیا کہ فرشتے اس بارے جنہوں کی گفتگو ہے کہ دراجات انسان کے درجوں کو بلند کرنے والے عمل تین عمل اس حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا۔ المکث فی المساجد بعد الجماعت، نمبر 1 کہ نماز با جماعت پڑھنے کے بعد پھر بھی مسجد ٹھہرے رہنا، اگلی نماز کے انتظار۔ بڑی گل کہ اللہ رب العالمین کسی نے فرصت دے کام کار ہوگا تو بشک اپنے کام کرو، بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا لی کرنے، مگر فارغ آدمی بجائے ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرنے دے بہترین ٹکڑے زمین دے مسجد جتنے خدا دی یاد ہے، اس تو مسجد جا کے ٹھہرے رہنا، اڑیکنا بھی وقت نماز کا آؤگا تو پڑھیں گے۔ اور یہ بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاویں کوئی آدمی وضو کر کے بغیر کچھ پڑھے ہی بیٹھا رہے، اللہ کے فرشتے اس لیے رحمت کی دعا کر دیں گے، اور نماز سے لکھا جائے کچھ کتنے بغیر بھی لکھا جاتا یہ نماز کا انتظار کر رہا، یہ تھی یہی لکھی جو جن منٹ گزرتے سب نماز ہے اجازت ہے۔ المکث فی المساجد بعد الجماعت، جماعتوں تو بعد بھی مسجدوں کے اندر رکے رہنا۔ اور دوسرا فرمایا والمشی علی الاقدام الی المساجد، جب مسجد میں ہونا نماز واسطے ٹر کے آیا کرو، پیدل آیا کرو۔ فرمایا یہ بھی اللہ رب العالمین ایک قدم جڑا تسی اٹھاؤندے جے تے رکھ دے جے
ہر قدم اٹھاؤ سے اور ہر رقم سے کہ گناہ معاف کرتا اور ایک ایک نیکی ہے. اس تو بجائے کہ تھوڑا فاصلہ ہوئے تو سواریاں سے آؤں سے پیدل. اور وہ بھی صحابہ کرام نے رسول خدا دی حدیث نو سن تو بعد نیڑے نیڑے قدم رکھنے شروع کیتے. یا اللہ جو خدا دی رحمت کا دریا کھاٹا مارتا ایویں کالے کالے قدم کو دوڑنا, چھوٹے چھوٹے قدم رکھیے, ہر قدم سے ایک درجہ بلند ہوئے, ایک گناہ معاف ہوتا چلے. اور تیسرا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باب الوضوء علی المکار ہے, باویں بخار پاروں, تھکاوٹ پاروں, سردی پاروں, وضو کنا ناگوار گزرے چنگا نہ لگے وضو کرنا, مگر مکمل وضو کرنا پورا سونا کوئی سا دھوتیاں بغیر نہ رہے, ہر چیز مسا دھونا ٹھیک ٹھیک ہو. یہ تین چیزوں حدیث پاک فرمایا کہ اس طرح فرشتیاں کی بات کی جڑی سی کونسل تھی وہ تین عمل بیان ہوئے کہ مسجد کی نماز کے انتظار بیٹھ جانا, پیدل چل کے مسجد آنا اور مکمل وضو کرنا پاویں طبیعت چاہے یا نہ چاہے. پھر بات ہوئی کہ کفارات وہ عمل جتنا انسان کے چھوٹے موٹے گناہ نہ ہونا ربڑ کی طرح مٹتے جاتے وہ کہڑے وہ بارے فرمایا افشاء السلام. پہلا یہ ہے کہ جہاں بندہ بھی سامنے آوے پاویں واقف ہوئے نہ واقف السلام علیکم کیا کہ اور کتنی نیکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمان السلام علیکم کا 10 نیکیاں نہیں اور ورحمۃ اللہ کا 20 ہو جاتی, وبرکاتہ کیا جاتی 30 ہو جاتی, یعنی اللہ رب العالمین. اور اسے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی سلام عام ایک دوسرے کو کیا کرو محبت پیدا ہو. یہ سزا جڑی مسلمان ملتی نا وہ چھوٹی چھوٹی گلا دنیا سے سلام آخو, مسافہ کرو, ایک دوسرے کو تحفے بھیجو, دعوت کرو. انہوں نے اسی سمجھا بھی یہ سریش معمولی ہے, وہ نتیجہ ہے سارے بگڑ گئے, ورنہ انسان سیمنٹ واگوں جڑ جاتے, ہر مسلمان دوسرے مسلمان نہ پیار کرتا. تو فرمایا ایک تے افشاء السلام, سلام عام کرو جڑا لگے. اور کئی صحابہ کرام کے بارے چاہوں گا حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھی بیان کرتے نکل جاتے فجر ویلے بازار میں, کوئی شہ نہ وہدے نہ لیندے نہ خریدتے نہ ویچتے, مگر پھر کیا اصا آخیا کہ حضرت کوئی کام نہیں تھی بازار کرتے کل نہیں کرتے. فرمایا تھوڑا کاروبار یہ کوئی رنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام نیکیاں پنگا بن کے لایا انہوں نے اندازہ کرو. ایک سے فرمایا کہ افشاء السلام, سلام عام کرو. دوجا فرمایا ہوا تام الطعام, کھانے کھلایا کرو, یار دوستوں کی بھی دعوت کرو, بھی اجر چاہوں گا. اور نال جڑے مسکین اور غریب یتیم ہے انہوں نے دیو. کھانا کھلانا جڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی انسان کے گناہ کی معافی واسطے بہت بڑا ہے. اور ایک صحابی کا یاد ہوتا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ موت کا وقت ہے, پترا کو بلا کے کہا بیٹا روٹی والے کی گل یاد رکھ, صاحب الرغیف نو یاد رکھ. انہوں نے آخیا ابا جی صاحب الرغیف روٹی بولو. فرمایا پتر بنی اسرائیل کے اندر ایک حافظ نے 70 سال خدا کی عبادت کی, مگر اخیر برا وقت آ گیا, شیطان نے ایک عورت کی نظر کھباب دی, عشق پیدا کرتا, عبادت کر کے زنا 7 راتاں بدکاری کرتا رہا, مگر اخیر خدا نے وہ ہاتھ پھڑیا, توبہ نصیب ہوئے, روندا نکل گیا. اور روندا سجدے کرتا چیختا جاتا سی. اگے 12 مسکین ایک پھٹے سے بیٹھے تھک گیا جا کے انہیں چاہیے رات آ گئی. اتنے ایک راہب سی درویش جہے وہ دروازے سے 12 مسکین ٹکے رہتے تھے, اور روزانہ انہوں نے 12 روٹیاں ایک کر کے دیتا. انہیں بندہ بھیجا روٹیاں لیا بنتا سی, یہ ایک دے, وہ نتیجہ یہ ہوا ایک رہ گیا. وہ کہنے لگا جی ہر تو کنجوس نکلیا, میرے حصے کی روٹی رکھ لی. انہیں آخیا بھی روٹیاں تو 12 ہی لیا, پوچھو ایک دوسرے میں کسی نے 2 نہیں مل گئی, تجھے نہیں آ. انہیں آخیا نہیں تو کم وقت نکلیا, کنجوس نکلیا, تمہیں اپنے مال سے بخل کیتا, میرے حصے کی روٹی روک. وہ کہوں گا تم میرے سے گرا کیتا, اس تو میں تینوں دینی کوئی ناراض ہو کے بول. مگر اس مسکین نے اللہ کے فریاد کی کہ میں کوئی ناجائز گلا نہیں کیتا, حقیقی مینوں روٹی نہیں ملی. میں آخیا مگر یہ غصے ہو کے چلا گیا, یا اللہ میری رات کس طرح گزری. وہ جا صاحب کی توبہ کر کے بھوکا وہ بھی بڑا. مگر جب نے اس دعا کو سنیا وہ دل نے آخیا میں رج کے کھا لیں گا. اگے 7 دن گناہ کرتا کہ مسکین کے دروازے سے ڈگا سی, روزانہ کی روٹی سی, یہ جگہ تو کھا گیا تو تیرا جرم آگا بندے اپنا میں ایک نواں آ بڑھیا لے اپنے اسی رات مر گیا. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عدالت پیش کیا تو 70 سال کی بات پڑھنے پائی, 7 راتوں کا گناہ پایا, 7 راتوں کا گناہ بن گیا. عبادت ضائع ہو. اللہ پاک نے فرمایا تھی ہوں 7 راتوں کا گناہ ایک پلے چ پاؤ تو روٹی ایک پلے چ پاؤ. روٹی پلے چ پائی تو روٹی والا پلا چک. حضرت ابو موسیٰ علیہ آخیا پتر مرد تک میں چڑھیا دنیا تو تمہیں ہدایت کر چلیا روٹی والے یاد ہے, مسکین روٹی دیو. خدا کے نزدیک ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, خدا نو بڑا پیارا ہے کہ وہ بھوکے بندے جہاں رضاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آ گیا سلام عام کرو تے کھانے کو. اور تیسری بات فرمائی والصلاۃ باللیل والناس نیم,
غافل لوگ ستے پے ہوں جس طرح تھی اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھو، یہ تھوڑے گناہ مٹاؤ. تین عمل جڑے نبی علیہ السلام نے درجات دسیا، تین کفارات. اور پھر جڑا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھیں یہ دعا میرے کو ضرور کرنی. ہوں اس حدیث شریف کی تشریح سے لگ جائیے، یہی بڑے جمعے چاہتی ہے. اور تھی یقین جانو اہل اسلام نے رسول خدا دے کے فرمان میں بڑی قدر کی نگاہ لکھا. ایک پوری کتاب اس سے میرے کو موجود ہے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اختیار الاولیاء فی شرح حدیث اختصام الملائکہ. یہ جڑا فرشتوں کی بحث کی حدیث ہے یہ تشریح پوری کتاب لکھتی اختیار الاولیاء. تو رسول خدا دی حدیث لی خود اللہ تعالیٰ نے اس رات آپ کو سکھائی جب نماز پڑھنی ہے یہ دعا ضرور کریں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یا اللہ میں تیرے کو منگدا ایک تو مینوں نیک کام کرنے کی توفیق، برائیاں چھڈن دی توفیق دے، اور تیرے مسکین بندے جڑے نا انہاں نال پیار کرنے کی طرف، متکبراں اور مغروراں نال میرا نہ جلانا رہے، مسکیناں اور راجداں جڑاں تو انہاں نال مراں. اور نال فرمایا وان تغفر لی وترحم، یہ بھی میں مانگنا تیرے کو بجے غلطیاں ہوندیاں جان تو معاف کرتا جائیں کرم. وَإِذَا رَدَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، کہ جے کبھی تیرا فیصلہ ہو جائے کہ لوگ بگڑ گئے انہوں نے کسی مصیبت پا دی، فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو میں نے دنیا کو کھا رہی ہے اس کو پہلا کہ میں بھی کسی خرابی اور فتنے سے گمراہ نہ ہو جاؤں، بے دین نہ ہو جائے. ایسا ہی وقت آ جانا ایسی آندھی چلن تو پہلا یا اللہ اٹھا وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، کہ اللہ میں منگنا تیرے کو اپنی محبت میرے نور جرسا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، کہ انہوں لوگوں کی محبت بھی میرے جسم چرچا دے جڑے تیرنا پیار کر، جنہاں تو پیار کر اپنی بھی تے اپنے محبوباں اور پیاراں دی. اور نال حب عمل یقرب الی حبک، تے انہاں کماں نوں پسند کرن دی مینوں توفیق دے دے جڑے تیری محبت دے قریب کر. ایسے کام کرا جس ہولی ہولی تیرا پیار حاصل ہو جائے. یہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اللہ تعالیٰ کی دعا جڑی نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس رات خدا نے مینوں تعلیم دی کہ جدوں نماز پڑھنی ہے یہ دعا ضرور مانگی. مختصر بیان اس حدیث کا ہو گیا. اس تو اگلی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کیا کہ جاگنا نہیں ویکیا، خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ویکنا حضور نے ضرور بیان کیا. اس سے بھی ایک عام مومن سوچ سکتا کہ پیغمبراں کا خواب بھی وہم خیال نہیں، آپ کا خواب بھی جڑا ہے کسی پیغمبر کا روح انبیاء وہی پیغمبر خواب بھی ویکتے وہی وہی انہوں کا جاگدیا ویکنا یا خواب ویکنا وہ بے حقیقت نہیں ہوتا سچا. تو پھر کہہ سکتا ہے نہیں تو خواب ویکیا تو پیغمبر کا خواب بھی وہی ہے، وہ کی فرق ہوا جہاں جاگدیا ویک لیا کھلیاں کھانا یا سچا ویکتا. تو اس بات کو بھی ذہن صاف کرنا چاہیے کہ خواب آپ نے دیکھا خواب اللہ رب العالمین نے کیسی شے بنائی قوت متخیلہ نے طاقت دیتی ہے کہ جہاں چیزاں کا کوئی سچ مچ جسم نہیں کوئی صورت نہیں وہ اللہ رب العالمین انہوں بھی کسی شکل سے بنا کے بنا انج ویکنا چاہیے اس شہر باہر کوئی وہ جسم نہیں کوئی رنگ صورت نہیں ویکے جان کے قابل. مگر خواب کی دنیا اللہ تعالیٰ نے ایڈی وسیع بناتی ہے قوت خیال اینی وڈی ہے کہ اندر کئی چیزاں جنہوں کا کوئی جسم نہیں کوئی صورت نہیں وہ بھی کسی رنگ دکھاتی رہی ہیں. یہ فائدہ ہوتا کہ سچ مچ ویکنا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے مرو گے تو خواب کے اندر ایک مثالی صورت کوئی ملتی جلتی شکل یہ لیے تعبیر کرنے کی. اب تعبیر خواب دی سے کیونکہ ویکیا جو کچھ آتا وہ شاید سچ مچ وجود نہیں ہوں مگر وہ کوئی مطلب سمجھاؤ واسطے وہ شکل دکھایا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکیا کہ خواب کے اندر میں نے ایک دودھ کا پیالہ دیتا گیا میں انہوں پیتا اور بچیا جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کی تصریح کی تھی تو فرمایا ہو علم ہوں علم میں کیسی شاید صرف انسان کے دماغ سنتی ہے چیر کے بھی دیکھو تو لکھا پڑا کوئی نہیں لگتا ایک صفت ہے جی انسان کے اندر پائی جاتی ہے جو کوئی ظاہری نقشہ نہیں مگر خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ متمثل کر کے علم سنتی شکل حضور نے فرمایا میں پی لیا وعدہ عمر رضی اللہ. اسی طرح ہی جنگ عہد نو جان تو پہلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ویکیا خواب کے اندر ایک گائے ذبح ہوئی ایک مہنگا ذبح ہو گیا تو میری تلوار جڑی انہوں دندانے پہ ہوں یہ اندر جو دکھایا گیا وہ ظاہر کچھ ہو رہا مگر اس شکل دکھاتا گیا. نبی علیہ السلام نے تشریف فرمائی جو گائے ذبح ان سے مراد ہے اس صحابہ کرام تو بہت سارے شہید ہوئے. جہاں مہنگا حضور نے فرمایا ذبح ہو گیا اور کوثر کتیبہ جہاں سارے لشکر کا سردار مارا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور فرمایا میری تلوار میں دندانے پہ گئے شکست ہو جائے اور بالکل اسی طرح میدان ہے ہوتا تھا. حالانکہ شکست اور جڑا حضرت حمزہ مہنگا نظر آنا اور دوسرے تو اس کو خواب کے اندر دیکھنا ایک بالکل دوسری شے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے کتابی فوت ہوئے انہوں نے دینی بہن مدینے دی انصاریہ بنائی انہیں کہا یا رسول اللہ میں دیکھا کہ عثمان ابن مظعون کا ایک چشمہ جاری وگدا
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نیک اعمال ہے جڑے اس طرح بنائے. حالانکہ نیک اعمال کو پانی نہیں جڑا دریاواں وچ وگے مگر وہ اس شکل دکھاتا. اور یہ بھی علماء نے کیا جی کسی بندے خود نبی علیہ السلام کو جی کوئی آدھا پیروں بیڑیاں پہ ویکیاں اپنے آپ کو ویکیا میں قید ہو گیا پیروں بیڑیاں فرمایا بڑی نیک کا بہت مبارک کام ہے. جی وہ ایک جگہ سے جکڑ کے بندے رکھ دی نا یہ مطلب دین خطاب دین پختہ رہنا ڈولنا نہیں اپنی جگہ سے جمے نا. تو اس کو خواب جگہ نا وہ ویکنا وکھاؤنا بالکل ایک دوسری قسم ہے مگر سچ میں تو شاید نظر آ جانا یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس تو اس دنیا کے اندر جی شاید ممکن ہے اور نہیں ممکن قرآن اور حدیث کی روشنی وہ اکھاں نہ ویکھے اکھاں نہ اس دنیا کی دیدار خدا دا نہ ہویا کسی نو نہ. اور صحابہ کرام کے بارے میں جی غلط فہمی بھی بعض لوگ قائل تھے یہ بھی ہمیں صرف نہ تلاش کرنا پیدا ہو گئی ورنہ اگر کسی نے کیا تو انہیں نال ہی کیا کرا ہو کے چل یہ صرف حضور نو جڑا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بخایا وہ اور زیادہ خدا سے یقین اور ایمان والا دل نہ ویکھ اکھاں نہ ویکھن کی بات ہے. اور اس کو اگلی گل جی سارا تو سمجھو زیادہ غور سے قابل ہے کہ بعض لوگ آتے جی رب ہی نہیں سی ویکنا تو میں راج سے جان کا پھر فائدہ کی ہوا جی اللہ تعالیٰ ہی نہیں سی ویکنا یہ ایڈا لمبا چوڑا سفر دیا تو فائدہ کی نکلا یہ بھی گل صحیح ہے بالکل کم سمجھی پا رہا ہوں ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو معراج کا مقصد بیان فرمایا اور یہ گل ہے جب تو سب کو پتا چلتا کہ خدا نہیں ویکھا ورنہ جب یہ موقع سی کہ اللہ رب العالمین نے سفر کرایا تو ویکیا اتنے سارا کو وڈی گل تو سمجھی گئی اللہ نو ویکھے اچھی تو اچھی مگر نہیں جب لے جایا گیا اتنے بھی آخیا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتہ. اساں اپنے بندے نو جڑا سفر کرایا یہ غرض صرف ہے لنريه تاکہ اسی انہوں دکھائیے من آیات اپنی نشانیاں تو کچھ یہ آخیا اپنا آپ دکھائیے فرمایا اپنی قدرت دے اپنی عظمت دے اپنی جلال دے جڑے نشان ہیں انہاں تو کچھ یہ بھی گل یاد ہے کچھ آ کے سارا کا ذکر نہیں اور جتنے فرمایا پھر بعد کہ دیکھا کہ جب یہ لجان کی بات نہیں کہ دکھاؤ واسطے کرے سورہ نجم فرمایا لقد را من آیات ربہ الکبریٰ اپنے رب دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں تو کچھ ویکھی. اس تو لجان کا بھی مقصد بیان فرمایا کہ نشانیاں اپنی قدرت کے تماشے اور اے زمین سے قدرت کے بڑے تماشے مگر آسمان جنہوں کا سانوں کوئی تصور ہی نہیں ایڈے وسیع فرشتے پرانے نبی جنت دوزخ دا دروگا مالک دجال بہت ساری چیزیں جنہوں کا رسول خدا نے حوض کوثر فرمایا بڑی بڑی قدرت کے نشان ہو اس کو نشانات دکھانا مقصد ہے. اور رہا ہے کہ خدا اپنا آپ کیوں نہیں بخاؤں ہے بخل بڑی غور کی گل خدا اگر بخا دیتا رسول خدا کی نیکی اتنے ہی ختم ہو جاتی خدا سامنے آ جاتا نا ادو بعد پھر نیکی اختیاری نہ رہی کہ اپنی خوشی نہ بین ویکیا جی یکساؤں ربا بالخیر ہوں اسی نیکیاں کرتے اس کو بولیا کہ رب نو نہیں ویکیا مگر بین ویکنا وہ حکم رب سامنے آ گیا تو ابلیس نے بھی پھر نہ نہیں کرنی جب رب قیامت کے دن عدالت لا رہی نا اس وقت تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گل ہونی کسی آدمی نے یہ کہہ دیتا مسلمان نے لا يدخل النار کافر کوئی کافر دوزخ نہیں جانا. سوال لے کے کوئی آدمی آ گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرداں کی محنت پوچھا بھی ایک بندے نے کہتا بھی کوئی کافر دوزخ نہیں جانا یہ دسو بھی ہونے کہنے والا مسلمان ہوا کہ کافر ہو گیا. سارے نے آخیا جی کافر قرآن پڑھیا کافر نے جانا ہے انکار کر رہا بھی کافر دوزخ نہیں جانے مسلمان نہیں رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے کہنے لگے امام صاحب فرمایا تھا کون ہے وہ آدمی کافر ہے یہ کلمہ کو کہنے لگے چلو فرمایا وہ کافر نہیں ہے کہنے لگے جی غلط کیا اور کافر نہیں ہوا. آپ نے فرمایا نہیں میں سمجھتا اگر وہ کلمہ کو تو انہیں اپنی گل کا مطلب کچھ اور لیا کہنے لگے امام صاحب تھوڑے ذہن سے نہیں کیتا بھی کی وہ مطلب ہو سکتا. فرمایا بھی ایک کافر اس دنیا سے جڑے ایک نہیں منتے یہ تو جانے ہی جانے تو ایک یہ گل ہے کہ جب قیامت ہونی ہے فرشتے سامنے آ جانے جنت دوزخ آ جانا اللہ تعالیٰ کی عدالت ویکھ لینی ادو بعد کوئی کافر نہیں جانا سب نے ایمان لینا ربنا ابصرنا وسمعنا یا اللہ سی ویکھ رہا تھے سن لیا من گئے ہوں سانو بھیجے اسے مومن ہو چکے انا موقنون قرآن دستا کسی یقین لایا ایمان لایا مگر اس ویلے ایمان کا فائدہ کوئی نہیں اللہ نے مننا نہیں دوزخ اس تو کافر دوزخ جان لگے کافر نہیں ہونے ادو سب من چکے ہونے ہیں چاہے پھر مننے کا کی فائدہ دنیا جو انکاری رہا تو دوزخ ہی جان گے مگر اس ویلے وہ کافر نہیں ہو ایسا مطلب کر کے بتایا. اور مسلمان کی گل کا کوئی ایسا مانا کٹیا کرو جنا اسلام کی رہ جائے تکو تکی کوئی لوگوں کو کافر بنا کے کوئی سوال لینا اس کو ایسی بہترین تشریح کی تھی کہ اس ویلے انکار کرنے والے منکر نہیں رہنا ہے مگر وہ فائدہ کیوں ادو تو سب نے آخنا اسی نیکیاں کر کسی فرشتے بھی خدا نہیں ویکے مغالطہ نہ رہے سب دیا نیکیاں غائب اور اس سے حضر کر رہا کہ بن ویکیا خدا کا حکم آ رہا ہے جتنے دیدار کراتا اس دن سیدھا سامنے آ خرچہ تو ملتا ہے کتاب کا سوال کے استاد نے بلیک بورڈ سے کٹ کے دس دیتا پھر کوئی بادری نہیں کسی نے مان لیا میرے سوال کی سمجھ آ گئی نہیں بن ویکیا لبو یکساؤں ربا بالغیب
من خشی الرحمن بالغیب کسے نہیں ویکھیا جو میں انہاں تے جے رسول اللہ غیب کوئی نہیں نا دیکھ لیا سب کچھ تے جدن تو ویکھ لیا اس تو بعد اگر نیکیاں کر دے کوئی بات نہیں نہ کوئی کمال نہ کوئی سب کچھ دس گیا اس تو اللہ رب العالمین نے قیامت تو پہلا بالکل سامنے نہیں آؤ اور سامنے آیا وہ حکمت ہی ختم ہو جاتی ہے جہاں کیا امتحان ہو رہا ہے مالک نہیں نظر آؤں گا حکم مل رہا تعمیر جب میں سامنے آؤں گا نا اس نتیجے کا وقت ہونا پھر نیکی بدی کا کام ٹائم جڑا اوور ہو چکا جو میں انہوں بالغیب کی من ٹھیک ہے میرے تو غیب کا دائرہ بہت ہے نبیاں کی طرح تنگ ہو جاتا بہت ساری چیزاں ویک رہی مگر ایک حد انہوں نے بھی ہے جس کو اگے انہوں نے وہ بھی بن ویکیا مر رہا ہے صرف خدا دے کہتے اور وہ خدا ہے سدرۃ المنتہا پگڑی کہتے انہوں پڑھے جو کچھ ہے نہ جبریل نو پتا بلکہ حدیث شریف چاہتا ہے کہ یہودی عالم آیا مت جبریل کے بارے سمجھو کہ وہ روز رب نو کسی فرشتے نہیں نہ نبی ویکیا نہ فرشتے ویکیا نہ شیطان ہی ویکیا ایویں ابلیس کے بارے چلے چلو جی علامہ اقبال بھی رنجانہ طور پہ کہہ جاتے سارے مولانا تو ہی چنگا انہیں رب سے ویکیا رب نہیں ویکیا بالغیب ہی انہوں سب دنیا بن ویکیا مر رہی ہے انہیں اپنا آپ ادھر ہی وکھاؤنا جتنے حساب نہیں پہ جانا بیا بھائی میں پردے بہ کے تمہیں ویکتا رہا آؤ سامنے تم جواب دو ادو تک نیکی بدی کدے ہی نیکی بدی ہے کہ سامنے نہیں ویک رہا پھر من رہا جہاں سامنے وے انہیں پھر نافرمانی کدی کہ اس تو یہ رسول اللہ صاحب بالکل نیکی جڑی انہوں ختم کر دینے والی گل ہے کہ حضور نے جو نیکیاں ویک کی تو رب نو ویکھا ہے نعوذ باللہ من ذلک ایسی کوئی کر بالکل ساری دنیا لی خدا غیب ہے ہم دیکھی صرف اپنی قدرتوں نے ساری نہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا بھی میں تے گزارا میرا آیات رب الکبریٰ یہ بھی نہیں کہ رسول خدا نے میرا آج رات خدا کی ساری بادشاہی میں ویکیا اللہ کی قدرت کے کچھ نشان ویکیا خدا کی سلطنت ایڈی وڈی انہوں نہیں کوئی کہہ سکتا اور رب نے کوئی اللہ رب العالمین نہیں پتا بھی وہ کائنات کتنی وسیع ہے تو جبریل امین کا میں دسنا لگا اتنا مقرر اللہ تعالیٰ کے حضور سارا تو لے سما اللہ رب العالمین متعین سما فرشتیاں تو حکم چلتا خدا کے دربار تو اعتماد ہے وہ ذریعے دنیا میں حکم ملتے مگر وہ بھی حال ہے کہ یہودی عالم آیا انہیں نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ تجھے یہ دسو کہ زمین کے ٹکڑیاں تو سارے جڑے پیارے ٹکڑے وہ دسو زمین سے انیاں چیزاں ہیں دکان مکان مسجد مندر رب نو ایو بقال ارض حق سارا تو پیارے ٹکڑے کہڑے ہیں اور زمین تو سارا برے ٹکڑے کہڑے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بارے کچھ نہیں جانتا جبریل آؤں گا پوچھا جبریل آیا تو آپ نے پوچھا انہیں کہا یا رسول اللہ سوال کا جواب مینوں بھی کوئی نہیں آؤں خدا کو پوچھا خدا کو گئے پوچھ کے آئے اور کیا یا رسول اللہ تھوڑے سوال کی پر کتنا اینا نیڑے ہونا یہ نہ کبھی بھی قرب خدا نے نصیب نہیں مگر اس باوجود میرے اور خدا کے درمیان 70,000 فرقہ ہے کوئی بس حکم مل اور حکم یہ اتنا آدھے ہے سدرۃ المنتہا جن کی تشریح حدیث فرمائی بھی مخلوق کا علم مفت ہے فرشتیاں کا نبیاں وغیرہ بس سدرۃ المنتہا حد پر کوئی پتہ کی ہے جہان سے کی ہے نہیں کسی کو کوئی خبر اتنے فرشتے ان کا جنت المال ان کا جنت المال یہاں فرشتیاں کے رہن لیے اتنے کوٹیاں دفتر ہے حکومت کا نظام الملا سپریم کورٹ ہر محکمے کے انچارج فرشتے آپ اپنے دفتر بیٹھے ٹیلی فون لگے وہ زمانے نبی علیہ السلام نے مثال دے کے یاد نہیں ہوا یہی مثال دیتی جی میں کوئی آدمی زنجیر مارتا ہے پتھر سے اس کو آواز آتی ہے اس طرح ٹن ٹن جب حکم آؤں نا جس فرشتے کو اس نبی علیہ السلام فرمایا پورے دفتر سے کم ساری فرشتوں کے کام پر آئے کم لڑتا ساری خدا کا جلال ہے خدا کی بات ہے میرا تو اندازہ جا ہے نا اللہ تعالیٰ کو چھوڑا جا کے کمرے سے بیٹھا نعوذ باللہ من ذلک وہ آ رہی ہے ساریا گلا جہاں اللہ رسول دسی بھی اندازہ ہی ہے سارے دماغ کچھ پاؤن لی ورنہ توبہ توبہ رب کا نہ کوئی تصور نہ کوئی پتا نہ یہ کہ فلاں تھا بیٹھا تو نہیں صرف ساری کمزوری کو سامنے رکھ کے بھی یہاں کے پلے کچھ سے پاؤ بچارے نادانا دیا میں کھڑایا گیا نادانا تو یار رستے آ جو چلو مل جاتے نہ دور ہے نہ نیڑے شاہ رگوں بھی نیڑے پروں بھی پڑے کوئی بھید نہیں وہ لگتا بس وہ بارے جو اللہ تعالیٰ قرآن خود فرماتا لے تک نکلی ہے بھائی کہتے نا تھی سمجھو گے جو کچھ تھی ویستے سنتے ہو کسی شاہ رلتا ہی تو اندازہ کی ہوگا جی آپ کو اینا پر یہ بھی گل جی آپ کو نہایا تو ہے بھی نہیں تھی کچھ نہیں وہ بارے کیا چپ کرے اینا کیا کرو واہ والا نہیں غلط وہ پروں پڑے سارے حسابوں باہر ہے وہ عظمت کو سامنے رکھ کے بچ چکے رہو کوئی نہیں انہوں پا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبہ کرواؤں دے آل ادراک ادراک العز ہے ادراک بھائی معرفت دی اخیر ہے رب نو پاؤنا ہے جی یہ نہیں کہ ہاتھ آ گیا جفی پا لی نہیں رب نو لبنا ہے اخیر بندے میں پتا لگ جائے رب نو نہیں لبنا بس جس نے یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا کہ اسی عاجز ہیں بے بس ہیں خدا نو پہنچ تو اخیر ہونی ہے علم دی جہاں اتنے پہنچ گیا خدا نو لب گیا جہاں اجے لبدا نا تو کوئی ہاتھ پی جائے کنا لمبا چوڑا کنا گورا چوڑا کھ بھی نہیں لگتا خدا نو نہیں وہ لب رہے اور نیک لوگوں نے کیا
قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ مارا پتا میرا بچے لکھتے کہ جو دماغ سے آئے جنہ تھی دہرا سکتے جی بیٹھا کا ہونا ادھر وہ سوچ سوچ کے مگروں پہلا لا لے کے نا لا یہ نہیں ہو سکتا کٹ جائے کیونکہ خدا وہ نہیں جڑا تصور کر اس کو اللہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رب نے دکھایا بہت ساری کائنات تو زیادہ علم حضور کا مگر پھر بھی ایک دائرہ شروع ہو جاتا جڑا غیر کا ہے تو حضور نے بھی ہم دیکھا حضور بھی بس آوازاں سن کے مندے خدا دے کہتے مندے ویکھن والا آواز کسا کوئی اور یہ حکمت یہی ہے کہ انسانوں کی نیکی یہ ہے کہ کہیں دیکھیں خدا تو ڈرتے رہن ورنہ جدو ویخ لیا تو سب نے ڈرنا پر کھ نہیں پلے پینا پھر جہنم ہی کا حصہ ہونا ویک کے مننا آیا لبنا کچھ نہیں جہے دن ویکیا مر رہا ہے اور دن کے اللہ تعالیٰ کو من خطر الرحمان بالغیب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مینوں ویکیا نہیں جی مگر حکم ہی منے جائے سامنے اور یہ نبی علیہ السلام نے جبریل امین نے جواب دیتا جی کیا احسان ان تعبد اللہ کرنا کترا بھائی آخری درجہ نیکی کا ہے کہ تو انج نیک عمل کر جائے تو خدا نو ویکھ جویں ویکھ حالانکہ ویکھدا نہیں کرنا کتا انج کر نیکیاں جویں جے سامنے ہوندا تے کرنیاں فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کیونکہ جے تو نہیں ویکھدا تو خدا تے ویکھ تینوں نہیں نظر آؤں وہ تینوں بالکل ویکھدا اس تو فرق کوئی نہیں تیرے نال ہے تو اس طرح ہی نیکی کر جائے خدا نو سچ مچ اس تو جڑے اس سلسلے کو سوال لوگوں کی طرف آئے میں تھوڑے وقت تو دی وضاحت کرتی ہے اور بھی کوئی اس بارے کبھی کسی کے ذہن کوئی سوال ہوئے فصلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون دین دی تاریخ انما سوال ہے یہ سوال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیا کوئی گل بھی آ جائے پوچھا کرو پوچھنا علم ودا ذہن صاف اللہ کنڈا چبیا ہی رہے کوئی فائدہ نہیں سن دینا چاہیے جو بھی بات تھوڑے ذہن سننے والے سے کبھی پیدا ہوئے کھلے چلنا پوچھا کرو تھی ہوں پاؤ گے کہ مطلب پورا تسلی بخش جواب دیتا جاؤ گا اتنا علم سے اضافہ ہوتا دل میں اطمینان حاصل اور اس سلسلے اج کا جڑا خطبہ چلو تھوڑا وقت رہ گیا مگر یہ معراج کے سلسلے ایک پرانی بحث چلی آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ویکیا خواب ہے روحانی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری کی حالت کی اس سلسلے آدمی قرآن حدیث نو پڑھے تو صاف نظر آتا بھی یہ معاملہ خواب کا نہیں صرف یہ جب لوگ وہدے بھی عجیب بات کہ آدمی اینی تیزی نہ مسئلے اکسا جائے آسمانوں سے چلا جائے جتنے آج بھی اینی ترقی کے باوجود صرف چند تک لوگ آتے پہنچے دو ہی نہیں مننا چاہتی گل کہ خدا آسمان جنہوں کا اجے بھی تصور بڑے بڑے وہ بھی ستے اور سدرات المنتار تھوڑے جے وقت اس کو پھر انسان مجبوری نہ تعویل کر لیں اپنے انہونی گل خواب ہی ہونا ایسا کسا نہیں اور یہ قرآن پاک من حرامی حجتا ڈیر وکری گل ہے بہانے لوگ طرح ورنہ جا قرآن نے کیا سبحان اللہ دی اثرا پیاتے قرآن پورا کھولو عربی زبان جی وہ ساری دیکھو قرآن پاک جتنے جتنے اثرا اثرے یہ ورد استعمال ہوا سیگن والا نے ورچا صرف جاگ جائے حضرت لوط علیہ السلام نے حکم ہوتا فاثرے پہ حلے کا کتنے من اللہ رات دے کے صرف اپنے گھر جان لے کے چلا کوئی کہیں گا لوط علیہ السلام نے آخر سپنے جی ویلا رہے میرے بیوی بچے تو لگا ہوا بیٹھا ہے نہ اثرے اثرے اثرا ماضی ہے اثرے پھر عمل لے جا اپنے بال بچے چلا جائے نہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوتا اثرے بے بازی اثرے بے بازی فإنکم متبعون اے میرے بندے نو لے کے تو چلتا مصر چوں نکل سویر نو فرعون نے تو پیچھا کے اس کو قرآن جتھے جتھے بھی استعمال ہویا اور عربی زبان کے اندر آتا جاگدیا سرد کے اندر بیداری سفر کرنے اور چلنے کیا جاتا اس کو قرآن پاک کی عبارت تھی کہ پاک اور بیاد خدا جس نے اپنے بندے نو سفر کرایا اور پھر یہ بعد اللہ تعالیٰ نے لہلم کیا عربی نال کچھ لگاؤ تو آدمی سمجھتا کہ اس ورنہ خواب رات ویکا کہ دنے ویکے جی کی گل دنے میں آدمی ستا ویک لینا مگر ورنہ لہلم اور یہ یقین جانو دو زبراں جڑیاں دیتے تنوین نون دی آواز پر لہلم یہ عربی زبان سے مانا کچھ اللہ رب العالمین رات تھی پوری رات بھی نہ سمجھو اللہ کی قدرت اتنی وڈی سبحان وہ بیا برف آ گیا رات کا بھی بڑا تھوڑا جا سر لہلم رات کے کچھ سے خدا نے سارا سفر طے کیا اس لیے ساری تاکید اثرا لہلم رات کا تھوڑا جا سر خواب سے بہت لگ گیا کہ تھوڑا لگ گیا یہ کی اتنے گل کرنا کوئی سوچی نہیں آخر کوئی قرآن پرچی کا لفظ نہیں ایک زیر زبر بھی وادو نہیں ہے جی لوڑ ہے نا انہیں اس کو کیا کہ رات کے کچھ ایسے میں یہ سفر کیا اپنی قدرت دسنی ابتدے اقتدار سبحان کا اس گل سوچنا جن سوال پیدا ہو پہلا یہ سوچ لینا جڑا خدا آتا نا میں سفر کرا جی تو وہی مارا جا تین کما بے زور ہے تو پھر گل ہی ختم ہے جی تو یہ منگا جب بے گا کوئی کمی اور کسر نہیں ہوگا اندر جو چاہے کر سکتے پھر یہ وسوسے اور شبے تمہیں ستاؤ تو شیطان کا حملہ سبحان نہ اڑا دے کہ پاک اور بے عیب ہے خدا جس نے اپنے بندے نے سفر کرایا رات کے کچھ اور اگے سورہ نجم جدو فرمایا کہ ما زاغ البصر و ما طغى بصر کی بصیرت نہیں کیا نہ قلب کی بصر اکھ نال جو کچھ پیغمبر خدا نے دیکھا وہ بھی نبی علیہ السلام دا فرمایا کہ کنی سمجھو حضور دی خوبی ہے حسن ادب ہے کہ جیڑی چاہے کھائی
ما ذاق البصر وما طغى نہ اس کو اگے ویکھیا بعض وقت بہت بندے ہوندے وکھاوندا استاد کوئی سا وہ گاہ ویندے طالب علم یا ادھر دوجے پاسے ما ذاق البصر جیڑی سیر اپنے وکھاونی تے آن اس تے نگاہ جما کے انہوں نہ ادھر ٹیڑھی ہوئی ہے نہ اگے گئی ہے ٹھیک اس سے جم جم کے اور تدے کرنا آفا تمہارون ولا بال اور بے وقوفو تسی میرے پیغمبر نہ انہاں گلاں تے جھگڑدے جیڑیاں اکھی دیکھیا نادانو تسی گھر بیٹھے رد کرے تہاڈی مثال ہے جویں انا کہی جاوے ڈاکے نوں نہیں یہ شے کوئی نہیں وہ ویکھ کے دستا تو ایویں کہی جڑیاں اکھاں نے اس طرح پاور نو آفا تمہارون ولا ماجرا جو پیغمبر اپنی اکھاں نال دیکھدا تسی اودے بارے جملہ کیوں چھڑ اور جڑی کفار دا سوال چلو صحیح مسلم دی ایک روایت تبرک کے دورے بھی اضافہ کرو اور اور بھی کئی مسئلے اتنا حل ہو اس دور بہت ساری گمراہیاں پھیل گئی براہ راست حملے کا فائدہ نہیں لوگ چڑھ جاتے مگر پھیلیاں لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد رأيتني في الحجر وقریش تسألنی عن مسرائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سویر نو میں اپنے آپ کو ویکھیا میں حدین چ کھڑا اور قریش میرے کو پوچھتے ہیں رات دے سے سفر انہوں نے پوچھنے شروع کرتے سوال اور اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ایسے تو نہیں مکیوں لے گیا تھا ورنہ آسمانوں نے لے جا سکتا سی ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی جرا فرمایا رب نے کیا اتلی گل کریں گا تیرا امتحان کیویں کریں گے سچے جھوٹے دا نہ ایک حصہ زمین دا ہونا چاہیے تیرا انہاں بھی ویکھ اس تو شک ہوگی تے پوچھ لیں گے گاں دیاں گلاں تے چل جی تیری مرضی جو ویکھیاں ایتھے دی دسی نہ بھیجیں نہ ویکھیاں کہ نہیں چنانچہ قریش نے پوچھنا شروع کر لال کا سوال کہ مسجد اقصی فلانے تھا کی یا فلانے وہ روز جاندے سی تجارت واسطے اوتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فصالت دنیا نسیا من بیت المقدس لم توجہ نہ سننا من گھر تک دے جڑے نا اپنا ہی دین بنایا اور ٹھیکیدار بنے بھی ساڈا عقیدہ خالص رات اجے ہو کے آیا مسجد اور بالکل حق ہو آیا مگر قریش نے جدوں پوچھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا گلاں انہوں نے مسجد اقصی کے بارے پوچھ لیا اللہ اس جنہوں میں توجہ نہ دیکھا ہی میں تو مسجد گیا دو رکعت نماز پڑھی چلو جماعت ہوئی جو کچھ بھی ہوا چلا گیا ایسے کنے بندے جنہوں کی عمر لنگی والی مسجد آؤں انہوں کسی کونے کا پوچھ رہی اتنے کی پھل بوٹا پوچھتے نہیں توجہ پیغمبر خدا خود فرما لوگ انہوں نے جی عرش تو لے کے فرش تک ہر وقت ہر شہر رسول خدا فرے مانسو اور رات جو ہو کے آئے اور نبی علیہ السلام نے جب پوچھنا شروع کیا فرمایا میں وہ چیزاں توجہ نہ دیکھیاں نہیں بنیا کی فقرب تو قربت اما قرب تو مثلا میں اینا گھبرا گیا پوری زندگی انہوں نے پڑھا کام تو خراب ہوا گل بھی سچی ہے میں کیا یہ شبہ کوئی نہیں مگر یہ چیزاں وہ جنیاں میں نہیں دیکھیاں ہوں کی بنوں مگر اللہ کے نام خدا نہ جنہیں سیر کرائی تھی انہیں سچا کرنا سی نا ہوں پوچھو کہ جی ہر شہ ہر تھان پئی ویکھی جاندے اللہ نے پواڑا کرنے نعوذ باللہ کہڑی لوڑ سی مسجد اقصی ننگیا کر کے پھر وکھائے اتنے پئی ویکھی جاندے سی یہ دھیان دے لوگ بھی ہر تھان ہر شہ وہدے مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا قالا برابا اللہ لینظر الیہ اللہ نے پھر مسجد اقصی تک کر دے ہٹا دے جل اللہ علیہ بیت المقدس ننگا کر یا سامنے جو پوچھی جاندے ویکھ ویکھ کے میں پھر ویکھ لاں جی میں ٹیلی ویژن سے تھوڑے سامنے سب کچھ دور دراز دا ہوں اللہ کی قدرت سے بہت بڑی ہے نا ننگی کرتی مسجد ما یسالونی عن شیء الا بعد بس پھر جڑی جڑی شے مینوں اودی پوچھ دے گا میں ہوں اس حدیث پاک تو بھی صاحب معلومات یہ سپنے کی گل ہوتی پوچھنا لگ جائے سپنے یار گیا کی ایڈا مگر پہلے نشانیاں گلیاں پوچھنی صاحب کوئی ویکیا ہوتا کوئی نہیں ویک مگر کیونکہ آپ نے جاگدیا کی گل کی وہ پی گیا مگر جاگدیا کی آدھے جی اچھی وہ دیکھی یا مسئلہ آ نشانیاں دسو اتنے ہوں حضور آتے تو نہیں میں نہیں دھیان کیا انہوں نے ہوں پوچھا نکلا دس پریشان ہوئے گل جاگدیا کی ہے انہیں آزمائش شروع کرتی ہے ہوں اگر نہیں سچا نکلتا تاڑی مار دے مگر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی عظمت کو برقرار رکھی مسجد اقصی نو ننگیا کیتا رسول خدا ویکھ ویکھ کے نشانی دسی اس تو رسول خدا کا سفر جاگ دیا بالکل بیداری کی حالت خدا کے پیغمبر نے سب کچھ رکھا اور خدا کی قدرت کے سامنے شاید بہت کم ہوں ہی ابھی ویکھتے ہیں سپیڈ کے اندر دن رات اضافہ ہو اگے آدھے 100 میل بڑی رفتار ہے پھر ایسے رات میں 1000 میل ایک منٹ کر دیں اور اگے کوئی پتہ نہیں اس کو بھی زیادہ کنی رفتار انسان ہی تیز کر رہے ہیں خدا سے جڑا اس بارے سوچنا ہی غلط ہے بیٹھے جا کے بس ہو جاتا نعوذ باللہ نہیں اللہ کل شاء قدیر اور جو چاہے کیا اس تو اج کے خطبے کی بات اتنی ختم ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے سے مباحث اگلے جمعے کوشش کروں گا ختم ہو جان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا على سید الغرا محمد المصطفى وعلى آله بدر الدجى وصحبه نجوم الهدى اما بعد
اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتاباں کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں سے بے شمار لا حسد الا حسنا، مگر دو انعام ایسے ہیں کہ انہاں دے بارے ہر بندے نو رس کرنا چاہیے، ہر بندے دے دل تے ہونا چاہیے کہ یہو جہا رب مینوں بھی کہ جے حسد کریا کرو، حسد کرن دے مطلب نہیں رش کیوں نہ یہو جہا رب مینوں بھی کہ انہاں نے فرمایا رضی اللہ تعالی قرآن ایک وہ بندہ جنہوں اللہ نے دین دا فہو یقوم بیان اللہ لوانا، ایڈی دولت ہے انبیاء دا ورثہ کہ رب کسی نو دے دے یہ مقابلے کوئی خلا نہیں، دن رات قرآن پڑھتا لوگوں کو سناؤں ایک علم ہے دین ورجل آتا اللہ مالم فینفق منہ فی اللیل والنہار، دوجا وہ غنی اور امیر آدمی ہے علم نہیں ملیا تو رب نے مال دے دیتا انہوں بھی دن رات اللہ درست خرچ، یعنی دو عمل جڑے ہے علم دین سکھانا اور مال اللہ درست خرچ کرنا، ان اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سیاں دنیا ٹوٹ کے پہنا چاہیے انہوں نے مگر اور کوشش کریں۔ شاہ سادی گلستان لکھتے کہ دو بھائی تھی انہوں سے عالم بن گیا مگر غریب، دوسرا امیر آدمی سی دین نہ کوئی لگاؤ۔ ایک دن وہ اپنے عالم بھائی نو کہنے لگا کیوں نہیں کوئی کسب کر لینا تیرے کوئی چار پیسے آرام نہ کھاویں، اور کہنے لگا بے وقوفا تینوں خدا نے وہ میراث دیتی جی قارون نو دیتی، تیرے کو قارون دی جائیداد تے میرے کو جی موسیٰ اور ہارون نو نبی علیہ السلام نو خدا نے دیتی، اس تو مینوں تو کیا نا میں تو گلا کر کوئی گل نہیں، مینوں جو کوئی رب نے دیتا ہے تیری دولت کے مقابلے بہت مضمون تاریخ ہی دستی ہے کتابوں تو پتہ چلتا کہ دو سیاں بہت گھٹ بندے عبداللہ بن مبارک جیسے جمع ہوئی دل میں دین بھی سی مال بھی رب، ورنہ علماء کو مال کی کمی رہی۔ اور اس پاروں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی یاد ہوتے خدا انہوں نے رحمت کرے کہ پوری زندگی ابن تیمیہ نو شادی کی فرصت نہیں ملی، اور آدمی انہوں نے کتابوں کے صفحے گنے تو زندگی کے دن گنے نا حیرانی ہوتی کہ آدمی کیسا رب نے پیدا کرتا تھی، انہیں تو بندہ ساری زندگی پڑھ بھی نہیں سکتا، انہیں اتنا پڑھیا اور اتنا لکھا امام ہو گیا تو شیخ الاسلام پر آواں رب نے توفیق دیتی کہ انہوں نے اپنے تیمیہ نے کبھی نہیں محسوس ہونے دیتا تینوں روٹی کی فکر ہے یا کپڑے کی فکر سنبھالی رکھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کسی اگر دین کا علم نہیں دیتا کہ ایسا مال دیتا ہے انہوں چاہیے کہ علماء نہ پورا تعاون کرے، انہوں کی کفالت کرے، عالم کی سرپرستی اصل پیغمبر خدا دے وارثاں کی سرپرستی۔ تو اج میں تہاڈے سامنے جس سفری اپیل کر رہا ہوں، افسوس ہے کہ عالم دین ہوں میں سمجھنا کہ عالم دین کا کتنا محتاج ہو جانا جو لوگوں کو سوال سے مجبور ہو جائے، مسلمانوں کی سمجھو بالکل بے حسی اور موت کا نشان۔ نبینا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدونا۔ اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدونا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔